دور حاضر میں طرح طرح کے فتنے ہیں. اب دیکھیں ایک چیز، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، اے لو محمد کے حوالے سے، یعنی میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. اور گزشتہ 2 جمعے میں نے عرض کر دیا ہے اس حوالے سے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایمان کا معنی ہی محبت رسول ہے. رسول اللہ سے محبت کیے بغیر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. محبت رسول کو نکال دیں تو پھر ایمان نہیں رہتا. یہ اللہ اس کے رسول کے تعلیمات ہیں، جس کو بارہا گزشتہ پیوستہ نشست میں آپ کے سامنے عرض کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں ایک واقعہ ہوا جس پر ٹرینڈ بھی چل رہا ہے، چلانا بھی چاہیے، کہ ہمارے ہی ہندوستان کے ایک حصے میں کہیں ایک بینر لگائے بچے میلاد کے موقع پر اے لو محمد، اور اس پر کیا ہے 1000 بہانے کر کے 13 سے 15 لوگوں پر کیا ہے کیس کر دیا گیا. یعنی وہ جو آئینی حق ہے ہمارا مذہبی آزادی، اس کو بھی کیا ہے ایک مخصوص زہریلا ذہن رکھنے والا طبقہ کیا ہے ہم سے چھیننا چاہتا ہے. اس بات پر کیا ہے 15 سے 16 افراد پر کیس ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا بینر ڈالا ہے جس میں لکھا ہوا ہے اے لو محمد. اگر یہ عرب دنیا کو معلوم ہو جائے نا، ان کو پتہ چلے گا اے لو محمد کا مطلب ہے احب محمدن، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. اور اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ ایک میں مسلمان ہوں، اگر میں بولوں میں مسلمان ہوں کا اس کا مطلب ہی ہے اے لو محمد. اگر میں بولوں میں نمازی ہوں تو اس کا مطلب ہی کیا ہے اے لو محمد. اگر میں بولوں کہ میں مومن ہوں تو اس کا مطلب ہی کیا ہے اے لو محمد. کیونکہ محمد کی محبت کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہماری نماز ہے اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. ہمارا حج ہے، حجر اسود کو بوسہ دے رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچانک خیال آیا تو حجر اسود کو کہنے لگے اگر تو بھی ایک پتھر ہے اور پتھروں کی طرح، دنیا میں اور بھی پتھر ہیں ان کو بوسہ نہیں دیا جاتا، مگر اے حجر اسود تجھ کو بوسہ دیا جا رہا ہے. حالانکہ پتھر ہونے میں تجھ میں مجھ میں کوئی فرق نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تجھے محمد رسول اللہ کے لبوں نے چوما ہے، اس لیے عمر تجھے چوم رہا ہے. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر گئے ہیں. سارے صحابہ رسول اللہ نے خواب دیکھا کہ حلق کروا کے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ہجرت کے بعد سے مکے کے لیے مسلمان تڑپ رہے تھے، پہلی مرتبہ خواب دیکھے، اور پیغمبر کا خواب جو ہے وحی کے موافق ہوتا ہے، وحی کے حکم میں ہوتا ہے. تو اسی لیے 1500-1600 صحابہ کو لے کر اللہ کے وسلم عمرہ کرنے کی نیت سے پہنچے. بالکل مکے سے قریب حدیبیہ مقام پر اہل مکہ گھبرا گئے، کہیں محمد کیا ہے مکے پر قبضہ کرنے تو نہیں آئے، اسی لیے روک دیا. پھر بات چیت چلی، سفارت ہوئی، ساری باتیں ہوئیں، تو رسول اللہ اپنے سفیر بنا کر حضرت عثمان ذی النورین کو بھیجے. واقعہ مشہور ہے نا، یہاں پر کیا ہے ان کا سفیر آیا، بات یہ طے ہوئی کہ بھئی اس سال عمرہ نہیں کریں گے آپ، اگلے سال آئیں بغیر ہتھیار کے آئیں، فلاں شرط ہے، فلاں شرط کے ساتھ آئیں، اس کے بعد عمرہ کریں، اس سال نہیں. حضرت عثمان ذی النورین تو سفیر بن کے مکہ پہنچ گئے ہیں. تو وہاں کے سرداروں نے کہا کہ اے عثمان تم آ چکے ہو، تم چاہے تو خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو. خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہر مومن کا درینہ خواہش ہوتی ہے. ہر مومن کوئی بھی ہو، جو گیا ہے وہ بار بار جانا چاہتا ہے، جو نہیں گیا ہے زندگی میں ایک مرتبہ تو جانا چاہتا ہے. خانہ کعبہ کو دیکھنا چاہتا ہے، اس سے لپٹنا چاہتا ہے، اس کا طواف کرنا چاہتا ہے. حضرت عثمان ذی النورین نے کیا فرمایا؟ وہی فرمایا خانہ کعبہ کا طواف یہ ہر مومن کا شوق ہے. 1600 جو آئے نبی کے ساتھ وہ بھی اسی شوق میں آئے، میں بھی اسی شوق میں تڑپ رہا ہوں. لیکن تم کہتے ہو کہ محمد آ کر طواف نہ کریں، وہ اگلے سال آ کر طواف کریں. عثمان تم طواف کرو، تو محمد کو چھوڑ کر عثمان طواف نہیں کر سکتا. محمد رسول اللہ کے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا. انہیں پتہ ہی نہیں ہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ مومن کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، اے لو محمد ہوتا ہے. مومن کہتے ہی اس کو ہے جو نبی سے محبت کرتا ہے.
نبی کی محبت کے بغیر سجدے نہیں ہیں، نماز نہیں ہے، حج نہیں ہے، کوئی بھی عبادت نہیں ہے محمد رسول اللہ کی محبت کے بغیر، کچھ نہیں ہے۔ لیکن آج مختلف طریقے سے ہمیں ٹٹولا جا رہا ہے،